زبان کہیں غیبتوں کی عادی تو نہیں ہو رہی، یہ زبان کہیں حرام کی عادی تو نہیں ہو رہی، یہ زبان لہو و لعب کی عادی تو نہیں ہو رہی؟ جب یوں سوچیں گے تو اس سوچنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری کمیاں ہمارے سامنے آئیں گی، ہمارے نقص ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے عیب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ ہمیں کوئی جادو کا وہم نہیں ہوگا، ہمیں کوئی بندش کا وہم نہیں ہوگا، ہمیں کوئی نظر بندی کا وہم نہیں ہوگا۔ ہم صحیح مرض کی تشخیص کرتے ہوئے اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھ پہ یہ جو حالات آئے ہیں، کاروبار کے حالات آئے ہیں، خاندان کے حالات آئے ہیں، میری بیٹی کے گھر کے اندر جو حالات ہیں، مجھے اپنے گھر میں بہو کی وجہ سے جو پریشانی ہے، مجھے اپنی اولاد کی وجہ سے جو پریشانی ہے، یہ پریشانی کہیں باہر سے نہیں آئی، یہ پریشانی میرے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، یہ پریشانی میرے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اے میرے رب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو رزق کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ میں تجھ سے ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن گناہوں کے کرنے سے اولاد سرکش ہو جاتی ہے، بیوی منہ زور ہو جاتی ہے، ماتحت آنکھیں نکالنے لگتے ہیں، ماتحتوں کی زبانیں دراز ہونے لگتی ہیں، عزت کا لیول نیچے آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، یہ ہماری سیاکاریاں ہوتی ہیں، یہ ہماری راتوں کی بدکاریاں ہوتی ہیں، یہ ہماری زبان کا حرام کے اندر ملوث ہونا ہوتا ہے۔ اس زبان سے جب آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں، جب کسی کا ٹھٹھا بناتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی آن نکلتی ہے، ایک آن نکلی، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا، کسی اور کے گریبان کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھا، اس کی عزت کو آپ نے نچوڑ کے رکھ دیا، سرے بازار نیلام کر دیا، اس کی آن نکل گئی۔ گھر میں کام کرنے والی کوئی غریب عورت آتی ہے، اس کو جھاڑ دیا، اس کی بے عزتی کر دی، اس کو ماں باپ کی گالی نکال دی، ایک اس کی لگ گئی۔ یہ آہیں ہوتی ہیں، یہ دل کے وہ ببولے ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی آپ کا کاروبار سمٹتا ہے، کبھی آپ کی اولاد آپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، کبھی آپ کو بیوی کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے، کبھی آپ کو بہن بھائیوں سے مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلے کہیں سے باہر سے نہیں آتے، یہ مسئلے میرے پیدا کرتے ہیں، یہ مسئلے میرے اعمال کے پیدا کرتے ہیں۔ وہ میرے ہی اعمال مجھے جھنجھوڑنے کے لیے، میں حیران ہوتا ہوں ان بیوی بچوں کے لیے میں سب کچھ کر رہا، یہی مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان بھائیوں کے لیے میں سب کچھ کر رہا، یہی میرے آگے آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ کہیں باہر سے چیزیں نہیں آتی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر، مختلف پریشانیوں میں، مختلف حوادثات کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن پر آزمائش آتی ہے ترقی دراجات کے لیے، جن پر آزمائش آتی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، جن پر آزمائش آتی ہے اللہ کے قرب کے اندر اضافہ کرنے کے لیے۔ ہمیں اس پہلو سے سوچنا ہے، اس پہلو پہ غور کرنا ہے کہ میں جو حالات کے اندر مبتلا ہوں، میں جو آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری پریشانی منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے، ایک سے نکلتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ یہ سب اعمال کی، یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے۔ وہ حرام جو آنکھوں کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آیا، وہ حرام جو ہاتھ کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آیا، وہ حرام جو زبان کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں آیا، وہ حرام جو مال کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آیا، وہ حرام جو عزتوں کو اچھالنے کی وجہ سے، لوگوں کو بے عزت کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آیا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، جیسا گناہ شراب پینے کا ہے، جیسا گناہ زنا کرنے کا ہے، جیسا گناہ کسی کا ناحق مال کھانے کا ہے، جیسا گناہ کسی کی کوئی قیمتی چیز چرانے کا ہے، یاد رکھیے اسی درجے کا گناہ ہے زبان کے ساتھ کسی کو بے عزت کرنا۔